سر یہ بتائیے گا کہ باڈی کے جو پارٹس کو کرتے ہیں ڈونیٹ تو مرنے کے بعد، تو یہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اچھی سوال موصول ہوا ہے کہ باڈی پارٹس کسی کو ڈونیٹ کر دینا، چاہے وہ زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد، وصیت کر دینا کہ بھائی میرے فلاں پارٹ کو آپ استعمال کر لیجئے، کسی کو لگا دیجئے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جائز ہے، کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ تو جدید میڈیکل ہے، یہ جدید جب چیزیں آتی ہیں تو پہلے ان کے اوپر ناجائز کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ خون کا تبادلہ جب کرنا شروع ہوئے تھے تو پہلے یہ ناجائز تھا، آہستہ ایسا جائز ہو گیا۔ اب تو خود جو ناجائز کرنے والے ہیں وہ خون ایک دوسرے کا لے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو عذر پیش کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ باڈی اللہ نے بطور امانت آپ کو دی ہے، آپ اس کے پارٹس کسی کو کیسے عطیہ کر سکتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ امانت دی ہے آپ کو؟ یہ کس نے بتایا بھائی کہ یہ بطور امانت آپ کو ملی ہے؟ مجھے تو کوئی آیت ایسی نظر نہیں آئی، مجھے تو کوئی روایت ایسی نظر نہیں آئی کہ جس میں لکھا ہوگا یہ باڈی جو پارٹس ہیں نا آپ کے، یہ امانت ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ اس کو کسی کو عطیہ نہیں کر سکتے۔ یہ خود ساختہ فلسفے ہیں۔ خواہ جب بھی کوئی جدید چیز آتی ہے اس کے خلاف ایسے ہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے خلاف باتیں بنائی جاتی ہیں۔ آپ ان باتوں میں نہیں آئیے، قرآن کے اندر تو ایسا کچھ موجود ہی نہیں ہے کہ آپ کے باڈی پارٹس جو ہیں یہ آپ کی امانت ہے، آپ ان کو عطیہ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ آپ کام آئیے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے بھی، کامن ترجمہ آپ جانتے ہیں، جس نے بھی کسی کو زندگی دی گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی۔ آپ کا کوئی بھی مرنے والا اگر مر جاتا ہے تو اس کا جسم وہ کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، مٹی پہ مٹی ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے۔ ہمارے تو خیر مٹی پہ دفناتے بھی نہیں ہیں، ایک روم بنا کے دفناتے ہیں، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مطلب وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کے کام آتا ہے تو اس میں مذائقہ ہی کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھ لیجئے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ مردے کو پروٹوکول دیں گے، اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول کی روایات ہیں ابو داؤد کے اندر کہ مسلمانوں کی، مسلم کی قبر کو نہ اکھیڑا جائے، اس کو عزت سے دفنایا جائے۔ ہاں کافروں کی قبر کو ادھیڑ کے رکھ دو، یہ بھی میں نے روایت پڑھی ہے قبر کی تبدیلی کے اندر۔ یہ سب روایات کا ذخیرہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مطلب ضائع ہونے سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کی آنکھوں میں دوسرے کی آنکھیں لگ جائیں، وہ بینا ہو جائے۔ وہ آنکھیں جو اس مردہ کے ساتھ جا رہی ہیں وہ تو ضائع ہی ہونے والی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ باڈی کے دیگر پارٹس اگر کام آ سکتے ہیں کسی ایسے شخص کی جو زندگی پوری کر چکا ہے، وہ تو استعمال کر چکا ہے نا، اس نے اپنی زندگی گزار لی نا، بس ختم، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی دوسرے کے کام آ رہے ہیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بتایا نا میں نے، جب بھی کوئی جدید چیز آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ہاں ایشوز ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، روایات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اب نکتے نکالتے ہیں مولوی صاحب، دیکھو نکتے یہاں سے ہی نکل رہا ہے، پروٹوکول دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہی تو ذہن بنا ہوا ہے، تو اگر کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو جسم کے پارٹس جمع کیے جا رہے ہوتے ہیں، بھئی عزت دی جا رہی ہے۔ یہ بات عزت اور ذلت کی ہے ہی نہیں۔ اس کو یہاں سے ریلیٹ کر کے بولتے نہیں، دیکھو عزت دینی چاہیے، اس کے پارٹس کو ویسے ہی لگا دینا چاہیے، رکھ دینا چاہیے، اسے یہ تھا کیونکہ امانت ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ایسا کچھ نہیں ہے کہ قرآن نے کہیں پر یا اسلام نے کہا ہو کہ یہ آپ کے لیے امانت ہے اور آپ سے سوال کیا جائے گا، ایسا کچھ ذکر نہیں ہے۔ بلکہ واضح پیغام ہے کہ اگر آپ کی یہ پارٹس زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں میرا یہ جسم کا حصہ دوسرے کے لیے استعمال کے قابل ہے، اس کی زندگی بچ سکتی ہے، آپ کرتے نہیں ہیں، خون نہیں دیتے۔ اچھا خون امانت نہیں ہے، وہ کون سا آپ نے بنایا ہے؟ وہ تو آپ کو بڑا بنایا ملا تھا نا خون، وہ تو آپ کسی کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں نا، دیتے ہیں نا خون۔ وہاں وہ اتنا کامن ہو گیا کہ وہ اس کے حرام و حلال کے فلسفے پیچھے چلے گئے، وہ آگے نکل گیا، خون دینے کا معاملہ اتنا کامن ہو گیا۔ جب اپنا مرتبہ نظر آتا ہے نا، اپنے جان کی ہلاکت نظر آتی ہے تو سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ کہ اپنا جو ہے اس کو خون چاہیے تو خود مانگ رہے تو لا خون دے دو، خون دینے سے جان بچ جائے گی اس بندے کی۔ تو خون بھی تو کون سا آپ نے بنایا تھا، وہ بھی تو آپ کے پاس امانتی طور پر تھا نا، پھر آپ نے کیوں دینے کی اجازت دی دوسرے کو؟ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجیے، جب خون دینا جائز ہے تو پھر جسم کے دوسرے اعضاء دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
زندگی میں بھی دیے جا سکتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعضاء کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھائی استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کی میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے نا، یہ جو دوائیں کھا رہے ہیں آپ، ڈاکٹر کے پاس جا کے ان کو اپنا علاج کروا رہے ہیں، اسکیننگ کروا رہے ہیں، آپ کے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں نا، یہ علاج کی تہہ تک پہنچتے کیسے ہیں؟ یہ جو مر جاتے ہیں کچھ لوگ، ان کے ہی جسم پر یہ تجربے کر کے پہنچتے ہیں۔ آپ کیوں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہاں پر آ کے؟ ان کے ہی اعضاء کو کاٹ کر، جسم کو کھول کر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے معاملات میں ان کی جو بناوٹ ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ جب کہیں جا کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کا علاج بہتر انداز سے کر سکیں، آپ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ یہاں آ کے آپ فتوی لگاتے ہیں کہ نہیں باڈی جو نا وہ دفن نہیں کی جائے گی، یہ کسی کام میں نہیں لا سکتے۔ تو کام میں کیسے لا کے سائنس جدید ہوتی جا رہی ہے، میڈیکل سائنس جو آپ علاج کروا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ روڑے اٹکاتے ہیں، نئی چیز آتی ہے تو اتنی عام نہیں ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے تو پھر سب ختم ہو جاتا ہے، پھر خود ہی کر لیتے ہیں۔ تصویر کا مسائل بھی آپ کو معلوم ہے، کامن نہیں تھی تو پھر صرف کرنسی کے اوپر جائز تھی، آج ہر طریقے سے جائز ہے۔ آج چینل بھی ہیں اور تصویریں بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں، سب جانتے ہیں، نکی چھپی بات تھوڑی ہے۔ تو بس یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میری۔